آخرت میں صدقے کے کیا فائدے ہوں گے؟ نمبر 1، قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا. قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہوگا. زکوٰۃ انسان کے بائیں طرف آ کر اس کو پروٹیکٹ کرے گی. جب بائیں طرف سے کوئی عذاب آنے لگتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں. پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آ جاتا ہے تو نیک اعمال، صدقہ اور نیکی وغیرہ، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا. وہ کہتے ہیں کہ یعنی میری طرف سے تم نہیں آ سکتے. تو گویا زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو، وہ اپنے سے بلاؤں کو ٹالتے ہیں، دنیا میں بھی بلائیں ٹالتے ہیں اور آخرت میں بھی. صدقہ قبر کی گرمی دور کرنے کا ذریعہ ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے. آج آپ دیکھیں تھوڑا سا موسم بدلا ہے تو گرمی کا احساس ہونے لگ گیا ہے. حالانکہ ابھی کو بہت ہائی ٹیمپریچر نہیں ہے، لیکن قبر کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ٹیمپریچر زیادہ ہوا تو کیا بنے گا. اس لیے خود بھی کرنا چاہیے اپنی آخرت کے لیے، اور جو ہمارے عزیز رشتہ دار، والدین وغیرہ دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے بہاف پر بھی صدقہ کرتے رہنا چاہیے. بلکہ جب آپ صدقہ کریں تو ساتھ ان کی بھی نیت کر لیں، آپ کو بھی ثواب مل جائے گا، ان کو بھی ثواب مل جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں اجر و ثواب دینے کے لیے. اس کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں. وہ ایک ہی وقت میں آپ کو بھی دے سکتا ہے، ان کو بھی دے سکتا ہے. ہم دینے لگتے ہیں تو ہمارا کم پڑ جاتا ہے، یہ تھوڑا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ہاں یہ مشکل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت کو بجھا دیتا ہے. یعنی اگر کسی کو عذاب قبر بھی ہو رہا ہو، پیچھے والے اس کے لیے صدقہ کرتے رہیں تو وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی انشاءاللہ. قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا. ایک اور روایت میں آتا ہے، عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے. یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی ایسا دن جانے نہیں دیتے تھے جس میں کوئی چیز، خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اس طرح کی کوئی اور چیز صدقہ نہ کرتے ہوں. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، کیونکہ بعض اوقات ہم اس میں ہوتے ہیں کہ کوئی ویلیوبل چیز ہو، کوئی دینے کی چیز ہو، اور اس سے مراد یہ بھی نہیں کہ کسی غریب فقیر کو دیں. یعنی آپ اپنے سے نکال کے کسی کو کچھ بھی دے دیتے ہیں، وہ آپ کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے اوپر بھی صدقہ کریں. اگر خود بھی اس نیت سے کچھ کھا پی لیتے ہیں، کوئی نہیں ملا دینے کے لیے، تو وہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہو جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا بخل دور کرنا چاہتے ہیں، اور بخل بدترین خصلت ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور انسان خود بھی خسارے میں رہتا ہے. پھر گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیاں دور کر دیں گے، یعنی تمہارے گناہ مٹ جائیں گے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ ان سے پوری طرح باخبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن عجرہ سے فرما رہے تھے اے کعب بن عجرہ، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے. صدقہ جنت میں لے جانے کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. صدقہ کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے.